الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. شیخ نشیب رجب افروز صوبہ راجستھان کی چیدہ و چنیدہ شخصیات اور میرے دینی ایمانی اور اسلامی بھائیوں جو ضدی تھے، ہر دھرم تھے، منکر تھے، انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا پڑے گا، ہماری روایات کو قبول کرنا پڑے گا، ہماری تہذیب کو قبول کرنا پڑے گا۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو خداوند قدوس نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا تھا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد زمین میں تمہیں بسائیں گے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، لیکن یہ خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہے جنہیں اس بات کا خوف ہے کہ کل ہمارے حضور کو حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اور جن کو میرے عذاب کا ڈر ہے۔ عزیزو، ایسا لگتا ہے کہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی ہے اور اس میں جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ موجودہ بین الاقوامی اور ملکی حالات کی گئی ہے۔ کہنے والے ضدی ہٹھر، کہنے والے قاتل اور مجرم یوں کہہ رہے ہیں امن و سلامتی کے عالم برداروں سے لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ تمہیں اس ملک سے نکلنا پڑے گا، اس ملک سے نکل جاؤ، پاکستان چلے جاؤ، یا ہمارے طور طریق کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو خدا تعالیٰ سات آسمانوں کی بلندی سے اور عرش بری سے یوں کہہ رہا ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد زمین میں تمہیں بسائیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ امت مسلمہ اپنے پروردگار کو اس طرح نہیں مانتی ہے جس طرح وہ مانتے ہیں، کہ کبھی اس کو تعلیم میں بند کر دیتے ہیں، کبھی ہفتے میں کسی دن جا کے اس کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ امت مسلمہ اپنے پروردگار کو اس طرح مانتی ہے کہ وہی اس کائنات کا متصرف ہے، واحد وحدہ لا شریک لہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے لڑکے، خدا کی قسم اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں گے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ خدا نے تیری تقدیر میں نہ لکھا ہو، اور اگر ساری دنیا کے انسان مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں گے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ خدا نے تیری تقدیر میں نہ لکھا ہو۔ جس امت کا یہ یقین ہو، جس امت نے رسول اللہ کو ختم المرسلین تسلیم کیا ہو، اسے طاقت سے، سیاست سے، دھمکیوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ جس امت کا یہ یقین ہو کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ امریکہ طاقتور ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ یورپ اور روس کے پاس طاقت ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے اس لیے کہ ہندوستان میں اکثریت کے پاس طاقت ہے اور یہاں ایک بڑی فوج اور پولیس ہے، حالات نہیں بدل سکتے، تو خدا کی قسم تم کافر ہو، تم مشرک ہو، حالات کتنے ہی بگڑے ہوئے ہو، تلواروں کے نیچے، بندوقوں کے سائے میں اور توپ کے دہانے پر کھڑے ہو، جب بھی ایک منٹ کے لیے مت سوچنا کہ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت ہے۔ طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، حالات کو تبدیل کر دے گا۔ اپنے
اپنی بات کو اسی شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. اسی گلی کی خاک سے ہے یہی خاک اپنی ملائیں گے. اسی گلی کی خاک سے ہے یہی خاک اپنی ملائیں گے. نہ بھلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.